رزق کی تنگی کے حوالے سے اللہ کتنے بیانات میں کتنے اعمال بتا چکا ہوں، تلاش چینل پہ موجود ہیں، وہ دیکھیں، اگر وہ آپ کو آسانی ہے تو وہ کریں، نہیں تو جو عمل ابھی میں بتا رہا ہوں اللہ والو یہ وہ عمل ہے، یہ نبوی نسخہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وظیفہ عطا ہے، ایک دعا ہے، کوئی قید نہیں ہے، نہ وضو کی، نہ پاکی کی، نہ ناپاکی کی، نہ لباس کی، نہ قبلہ رخ ہونے کی، صبح پڑھو رات کو پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو، رزق دروازے توڑ کر آئے گا، رزق دروازے توڑ کے آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، اس کا مفہوم ہے جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا، کیا کر لیا؟ استغفار کو لازم کر لیا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اللہ اس کی بیماریوں کو بھی دور کر دے گا، اگر اس کے اوپر کوئی رنج ہے اللہ وہ بھی دور کر دے گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا، جہاں اس کا گمان نہیں۔ تو آج اللہ والو جو امیر ہے وہ بھی روٹی سے تنگ ہے، وہ کہتا جی برکت نہیں ہے۔ آج بھی ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے حضرت صاحب تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، تو میں نے کہا تم کہتے ہو تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، دکاندار کہتے ہیں کما کے گزارا نہیں ہوتا، تو دونوں میرے پاس آ جاؤ، سرکاری مال پہ دونوں کا گزارا ہو جائے گا، اللہ کے نام کی ضربیں لگاؤ، اللہ کھلائے گا بھی، اللہ پلائے گا بھی، اللہ چلائے گا بھی۔ وہ کہتا جی نوکری پہ گزارا نہیں ہوتا، دکاندار کیا کہتا جی کما کے گزارا نہیں ہوتا، میں نے کہا دونوں میرے پاس آ جاؤ، اللہ میرا گزارا بھی تو کروا رہا ہے، انشاءاللہ تیرا بھی کروا دے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ تو اللہ آج جو کما رہا ہے وہ بھی تنگ ہے، جو نہیں کما رہا تو وہ تو ویسے ہی تنگ ہے۔ اگر رزق کا مسئلہ ہو، کوئی ملازمت نہ مل رہی ہو، اگر ملازمت ہے لیکن تنخواہ تھوڑی ہے، اس طرح کاروبار ہے، ریڑھی ہے، چھوٹی دکان ہے، بڑی دکان ہے، عیال بڑا ہے، آمدن کم ہے، گزارا نہیں ہوتا، بس جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وظیفہ بتایا ہے اس کو پکڑ لو، دن ہے رات ہے، چلتے پھرتے، جس طرح میں نے پہلے کہا وضو بغیر وضو، پاکی ناپاکی، کوئی قید نہیں ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ والو یہ اتنا بڑا عمل ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے بستر پہ جا کر سونے سے پہلے اس دعا کو 3 بار پڑھا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو رات کو اس دعا کو سونے سے پہلے 3 بار پڑھ کے سویا کریں، اس کو اپنے معمولات کا حصہ بنا لیں۔ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ فجر پڑھنا نصیب ہونی ہے کہ نہیں، تو رات کا معاملہ رات ختم کر کے سوئیں۔ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ جس نے 3 بار یہ دعا پڑھی اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جس نے کسی وقت بھی، دن کے کسی وقت بھی اس دعا کو پڑھا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ بولے جو روزی میں بے برکتی آتی ہے یا روزی میں تنگی آتی ہے وہ کیا ہے؟ وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جب تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے تو میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ آج سمجھ نہیں آتی کہ حکمرانوں کو جا کے کون سمجھائے، کیوں ان بدبختوں کو تو فرصت نہیں، نہ ان کی تربیت ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ کوئی تعلق ہو، تو جو علماء ہیں وہ درباری ہیں کہ کوئی ان کو جا کے سمجھائے کہ معیشت ڈوب رہی ہے، قرآن کیا بتا رہا ہے؟ وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جب تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے تو میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا، تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ آج ملک ہے تو معیشت خراب ہے، آج ایک عام آدمی آپ کی طرح کا ہے، وہ بھی رو رہا ہے، وہ بھی محلے کی دکان سے ادھار لے کے کھا رہا ہے، آج حکمران ہیں تو وہ بھی IMF سے جو قرضہ لے کے کھا رہے ہیں۔ آج جتنا ہم اللہ والو دنیا میں ذلیل ہیں پائی پائی کے لیے، دنیا میں اس وقت کوئی ملک بھی اتنا ذلیل نہیں ہے پائی پائی کے لیے جتنا آج پاکستان ہے۔ کیوں؟ 90% معاشرہ بے نمازی ہے، 90% معاشرہ بے نمازی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے کر آئے فجر کی نماز پڑھا کے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سو رہی تھی، تو جو رکھیے گا کیا کر رہی تھی؟ سو رہی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کے پاؤں کے اوپر پاؤں مارا اور فرمایا کہ بیٹا اٹھو نماز پڑھو، اللہ اس وقت رزق بانٹ رہا ہوتا ہے۔
ہماری مائیں بہنیں جس طرح کتے موئے ہوتے ہیں نا، ایسے گھروں میں مرد عورتیں موئے نہیں، سوئے نہیں، موئے پڑے ہیں، اور صبح 10 بجے بچہ اٹھا کے کرایہ جیب میں ڈال کے دربار پہنچ جاتے ہیں کہ پیر کو بندش توڑانے چل رہے ہیں۔ کیوں حضرت سمجھ آئی بات کو؟ پیر سے رزق لینے چلے ہیں، پیر سے تعویذ توڑانے چلے ہیں، بندش توڑانے چلے ہیں۔ اللہ بولو جو فجر کی نماز نہیں پڑھے گا اس کی بندش کون توڑے گا؟ جس نے فجر کی نماز چھوڑی رزق کی تنگی آ گئی، جس نے ظہر کی نماز چھوڑی اللہ اولاد کو نافرمان کر دے گا، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اللہ برکت کو، زندگی میں جو برکت ہے اٹھا لے گا، ایسی ایسی بیماریاں اللہ اس کے گھر میں بھیجے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جس نے مغرب کی نماز چھوڑی اللہ اس کے ایمان کو دھیرے دھیرے چھینتا جائے گا، اس کا ایمان کمزور ہوتا جائے گا۔ اور جس نے عشاء کی نماز چھوڑی اس کے گھر میں اللہ سکون نہیں رہنے دے گا، نہیں رہنے دے گا، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا۔ اور یہی 5 مسئلے آج ہر طرف ہیں، یہ 5 نمازوں سے حل ہونے ہیں، اللہ کے ذکر سے حل ہونے ہیں۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھنی، پیر سے تعویذ دیں گے بندش ٹوٹ جائے گی۔ میں بیمار ہوا ہوں نمک کھانے کی وجہ سے، مجھے بلڈ پریشر ہوا ہے کسی وجہ سے، نمک کھانے، تو میں بند کیا کروں گا؟ نمک۔ اگر میری شوگر کم ہوئی ہے چینی نہ کھانے کی وجہ سے تو میں کیا چیز کھاؤں گا؟ چینی کھاؤں گا۔ تو اللہ بولو میرا رزق کم ہوا ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تو میں وظیفے پڑھوں گا یا نماز پڑھوں گا؟ نہیں، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کالی ہانڈی کرتے رکھو تو رزق آئی جائے گا، کڑی پہن لو رزق آئی جائے گا، ڈبہ پیر سے تعویذ لے آؤ رزق آئی جائے گا۔ تو اللہ بولو نماز کی پابندی کرو، نماز کا تعلق رزق کے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ جب انسان یعنی مسلمان جو ہے وہ گناہوں کی کثرت کرتا ہے اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اور نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس لیے نماز کی پابندی کریں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رزق ہے یا نہیں، نوکری ہے یا نہیں، کاروبار ہے یا نہیں، اللہ کا وعدہ ہے میں تمہیں روٹی وہاں سے دوں گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ کرنا کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور آخری بات راز کی بتا رہا ہوں اللہ والو، اس دعا کے اندر اسم اعظم ہے، اس دعا کے اندر اسم اعظم ہے۔ سلسلہ قادریہ شافیہ کا سارا ذکر اس کے اندر ہے، نفی اسبات اس کے اندر ہے، تسبیح و تحلیل اس کے اندر ہے۔ اس دعا کو حقیر نہ جانے، جس نے اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اللہ مرتے دم تک اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ جس نے اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اس پہ زمانہ سارا ملک بھی بندش لگانا چاہے تو بندش لگ نہیں سکتی، بندش لگ۔ جس نے اس دعا کو صبح و شام کثرت کے ساتھ پڑھا سارا زمانہ مل کے بھی اس کے اوپر جادو کرے اس کے اوپر جادو کا وار چل نہیں سکتا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تمام حضرات کو اجازت۔